نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو اور بھائیو، آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ عام الفیل کے سال ہوئی۔ عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جس دن ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یمن سے نکلا۔ ابرہہ نے یمن کے اندر ایک کلیسا بنوایا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں نہ جائیں، بلکہ یہاں پر ہی میرے کلیسا کے اندر ہی حج کیا کریں۔ بنو کنانہ عرب کا ایک شخص اس بات پر بڑا بگڑ گیا، بڑا غصے ہوا۔ اس نے اس کلیسا کے اندر جا کر اس میں گندگی ڈال دی، اس کی دیواروں پر گندگی مال دی، جس سے ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ بڑا غصے ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی ٹھان لی کہ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اپنے گھر سے نکلا، لشکر کو لے کر 60,000 کا لشکر لے کر گھر سے نکلا، اور اس کے ساتھ 9 یا 12 ہاتھی بھی ساتھ تھے، اس لیے اس کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک صورت بھی نازل فرمائی جس کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یمن سے چلا، اور اپنے ساتھ 12 ہاتھی اور 60,000 کا لشکر لے کر چلا۔ تو راستے میں بہت سے لوگوں نے اس سے جنگ کی، عرب حربوں نے، لیکن ان کو شکست ہوئی۔ اس کو اس نے گرفتار بھی کر لیا۔ وہاں پہنچ کر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی مقام پر پہنچ کر اس نے وہاں پڑاؤ ڈالا، وادی محصر جسے کہا جاتا ہے، وہاں پڑاؤ ڈالا، اور وہاں اہل عرب والوں کے اونٹ چر رہے تھے، اس نے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، اور اپنا ایک آدمی مکہ مکرمہ بھیجا، اور ان کو اس کو یہ کہا کہ جا کر مکہ والوں کو کہہ دو ہمارا ارادہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ بیت اللہ کو گرا دیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کو گرا دیں۔ ہاتھی اس لیے لے کر آئے تھے کہ ہاتھیوں کے گلے میں زنجیر ڈال کر اور بیت اللہ کے ستونوں سے اس زنجیر کو باندھ کر ہاتھیوں کو چلائیں گے تو اس کی وجہ سے بیت اللہ گر جائے گا۔ تو جب یہ خبر مکہ والوں کو معلوم ہوئی تو ان کا سردار عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو معلوم ہوا، ان کو بتایا گیا کہ اس طرح انہوں نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یہ آدمی کو بھیجا ہے کہ آپ سے بات کرے۔ عبد المطلب جب اس کے پاس گیا، ابرہہ نے جب دیکھا تو ان کا وجاہت والا چہرہ روب و دبدبا تھا آپ علیہ السلام کے دادا کا۔ اس کو دیکھ کر ابرہہ اپنے تخت سے نیچے اترا، بڑی عزت سے اس کے ساتھ پیش آیا اور پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو ترجمان کے ذریعے معلوم ہوا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے اونٹ جو 200 آپ نے میرے اونٹ پکڑے تھے، مجھے میرے اونٹ دے دیں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ پہلے تو میرے دل میں بڑی آپ کی عزت بیٹھ گئی تھی، لیکن جب آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو وہ عزت جو میرے دل میں پہلے آپ کی بنی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی کہ میں آپ کے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اے ابرہہ، اے یمن کے بادشاہ، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہٰذا میں اسی کے متعلق بات کروں گا، اور بیت اللہ جو ہے اس کا مالک تو اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ تو اس ابرہہ نے تکبر کے انداز میں کہا کہ آج تمہارا رب اس بیت اللہ کو مجھ سے بچا نہیں سکے گا۔ انہوں نے فرمایا پھر تم جو کرنا چاہو کر لو۔ یہ کہہ کر عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آیا اور سارے مکہ والوں کو کہا، وہ سارے کے سارے بیت اللہ میں چلے گئے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کی کہ یا اللہ آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے، اور یہ کہا کہ یا اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اور عبد المطلب نے سارے مکہ والوں کو کہا کہ سارے کے سارے خانہ مکہ مکرمہ کو خالی کر دیں، آج ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی ٹھان لی، اور جس ہاتھی پر وہ آیا تھا اس کا نام محمود تھا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ اتنی دیر گزری تھی کہ سمندر کی جانب سے پرندوں کا غول آنا شروع ہو گیا۔ ابابیل جسے کہا جاتا ہے، وہ پرندے آئے، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں 2 ان کے پاؤں کے ساتھ تھی، پنجوں کے اندر تھی۔ انہوں نے وہ کنکریاں اس لشکر پر گرانا شروع کر دی۔ ان کنکروں نے ایسا کام کیا جیسے بندوق کی گولی کام کرتی، اس سے بھی زیادہ کام کیا۔
جس کے سر پر پڑتی اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی۔ دیکھتے دیکھتے سارے لشکر کا کام تمام ہو گیا، سارے کے سارے وہاں ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ وہاں سے بھاگ کر نکلا، لیکن راستے میں اس کا جسم گل سڑ کے گلتا رہا، ایک ایک ٹکڑے ٹکڑے کر کے سارا جسم راستے میں بہہ گیا۔ یمن کے شہر سنا میں پہنچ کر وہاں یہ مر کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے، آپ علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن سے پہلے کا واقعہ ہے۔ 50 یا 55 دن کے بعد نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ ایسے واقعات کو نبوت کی علامت اور معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ ارہاس بنیاد کو کہتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ نے یہ بنیاد بنائی۔ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایک دلیل ہے، ایک بنیاد ہے۔